اتنا بڑا گناہ ہوگا سارے کے سارے گناہوں کو معاف کروا دوں گا، چھوٹا ہوگا وہ بھی معاف ہو جائے گا، بڑا ہوگا وہ بھی معاف ہو جائے گا، ظاہراً کیا ہوا ہوگا وہ بھی معاف ہو جائے گا، چھپ کر کیا ہے، غلطی سے ہو گیا، توبہ کرنے سے سارے کے سارے گناہوں پر اللہ تعالی قلم پھیر دیتے ہیں اور نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ توبہ اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری قومیں ایسی تھیں کہ ان کے اندر توبہ جیسے ہم انسان کرتے ہیں، اس امت کو یہ توبہ ملی ہے، ان کی توبہ ایسے نہیں ہوتی تھی، ان کی توبہ بہت مشکل تھی، ان کی توبہ بہت مشکل تھی۔ جیسے اس امت کے ساتھ اللہ درگزر والا معاملہ کرتا ہے، پہلی امتوں کے ساتھ اللہ ایسے درگزر والا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ ان کے چہروں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں گناہ کیا، اور ان کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں گناہ کیا، تو وہ معاشرے میں بدنام ہو جاتا تھا، وہ معاشرے میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ وہ امتیں جو تھی ان کے ساتھ یہ حالات ہوئے، لیکن یہ جو امت ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے انسانوں، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو ندامت کے آنسو بہا دو، میرے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، جتنے بڑے گناہ ہوں گے سارے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا اور تمہیں ایسے پاک صاف کر دوں گا جیسے تم آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ ندامت، شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ اللہ نے توبہ کی شرائط کے اندر بیان فرمایا۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ، فرمایا کہ اے میرے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی جی کہہ دو ان میرے بندوں کو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت پر امید رکھو، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا گناہوں کو بخشنے والا اللہ ہے، سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، لیکن کس وقت وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور اللہ کی طرف اسلام لے آؤ گے، جھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، جو اچانک آ جانے والا عذاب ہے ان سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ندامت کر کے دیکھو، شرمندہ ہو کے دیکھو، فرمایا کتنے بڑے گناہ کیے، فرمایا ان گناہوں سے فرمایا زمین بھر گئی اور اس کے گناہ آسمان تک پہنچ چکے ہیں، اتنا گناہ کیا کہ گناہ آسمان کو لگ رہے ہیں، فرمایا پھر بھی میرے دروازے پہ آیا اور مجھے پکارا اور یہ کہنے لگا اللہ تیرے سوا میرا ہے کون جس کو میں یہ کہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے کی دیر ہوتے بخش کرنے کی میری طرف سے دیر نہیں ہے، میں فوراً ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون، جو پکارتا نہیں ہے، جو میرے سامنے آہوزاری نہیں کرتا، جو میری عبادت نہیں کرتا، تکبر سے کام لیتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، ورنہ اس کے لیے تو میں نے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا، وہ تو ہمیشہ
جہنم میں رہے گا. تم مجھے پکارو، مجھے اپنا مشکل کشا مانو، مجھے اپنا حاجت روا مانو، مجھے اپنا رب مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہاں، ایک بزرگ تھے، صالح تھے، وہ جب بھی بیان کرتے تھے وہ یوں کہتے تھے، یار بے وفائی نہ کرو، یار بے وفائی نہ کرو. کسی نے پوچھا حضرت آپ ہر بیان میں یوں کہتے ہیں بے وفائی نہ کرو، بے وفائی کا کیا مطلب ہے؟ اور میں بے وفائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، اپنی ذات کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، اپنی ذات کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا مطلب ہے؟ اور مانے لگے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود ماننا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا ماننا. اور میں کہ یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے. اور فرمایا لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، فرمایا لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا اور لوگوں کی دل میں نفرت ڈالنا، اور دل میں چھپایا ہوا ہے کہ دوسروں کی نفرت اس کے دل میں ہے. فرمایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ بے وفائی ہے. ہاں، یہ لوگوں کے ساتھ بے وفائی ہے. فرمایا اپنے ساتھ بے وفائی نہ کرو. فرمایا اللہ کا حکم نہ مان کے، گناہ کی طرف رغبت کر کے، زنا کی طرف رغبت کر کے اور گناہوں کی لذت حاصل کر کے، فرمایا کہ یہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. اب یہ ذات جو گناہوں کی لذت حاصل کرنے والی ہے جہنم کا ہی در بنے گی. اور میں نہ اللہ کی ذات کے ساتھ بے وفائی کرو، نہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بے وفائی کرو، اور نہ کیا اپنی ذات کے ساتھ بے وفائی کرو. اور میں یہ ساری کی ساری بے وفائیاں ہیں. آج انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں میری جان نے قبر میں جانا ہے اور میں نے ہی عذاب بھگتنا ہے. کیسے عذاب کو آسان کیا ہوا ہے. میں تو دیکھا جائے گا جو کیوں دیکھا جائے گا، گناہ کر کے کیا دیکھیں گے، نافرمانی کر کے کیا دیکھیں گے. قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، رب کے سامنے ملاقات ہے، مرنا ہے ہم نے. اس کے بعد کیا دیکھا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا. بنی اسرائیل میں ایک داؤس عابد تھا، اس کا نام داؤس تھا، بڑے ولی اللہ تھے. ایک جگہ عبادت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد پہاڑوں کو دیکھا، بڑے خشک تھے. کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا یہ پہاڑ سب سرسبز ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ پہاڑ ان پر سبزہ ہوتا، درخت ہوتے، اناج ہوتی. تو فوراً تھوڑی دیر کے بعد فوراً القاء ہوا. اور میں کیا تو اللہ کی ذات کو مشورہ دیتا ہے؟ تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کی ذات کو مشورہ دیتا ہے اور اللہ کی چیزوں کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ اس کو حکمت سکھاتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے یوں کر دیا. تو جو ہی اس کو القاء ہوا، اب یہ کہنے لگا میں اب اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں توبہ یہ کرتا ہوں کہ اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کیا کہا بولو سی، کیا کہا؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ واضح طور پہ میری مغفرت نہ کر دے، اس وقت تک میں کھانے کے قریب نہیں جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ میری مغفرت نہ فرما دے. اب چند دن گزرتے گئے، عبادت کرتا رہا. ایک دن کسی نے اصرار کیا یار ہماری شادی ہے، ہمارا ولیم ہے، اس پہ آ جاؤ. تو داؤس بزرگ بنی اسرائیل کا وہاں چلا گیا، وہاں پہنچا. انہوں نے کہا کھانا تو حضرت نے کہا کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ بڑے اصرار کے ساتھ کہتے رہے کھانا کھا لو. داؤس بزرگ کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاتا. انہوں نے بڑی زبردستی پوچھا حضرت بتاؤ تھی آپ کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے ہی میرے سے ایک شکوہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اب میں اپنی ذات کو اپنی نفس کو سزا دے رہا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا. اور بہت سارے مل گئے اور یہ کہنے لگے بزرگ جی آپ کھانا کھا لو، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہوگا تو ہم سارے بھگت لیں گے. کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہوگا تو ہم سارے اکٹھے بھگت لیں گے. نجات کر کہہ رہے تھے یار ہمارے
بنائی تو اللہ نے ہمارے لیے ہے لیکن یہ عمل سے بنتی ہے. ہاں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ دانا. اس کی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ انسان اپنی ذات کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے لیکن جو عمل اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے وہ اعمال کے ذریعے انسان بڑا ہوتا ہے. عمل کے ذریعے انسان آگے ہوتا ہے. اعمال کے ذریعے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. اللہ کا فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے ہوگا. اب وہ سارے کہنے لگے حضرت کھانا کھا لو جو کچھ ہوگا جو سزا ہوگی جو گناہ کا وبال ہوگا جو سزا ہوگی ہم اکٹھے بھگت لیں گے. تو اب اللہ نے اس بزرگ کو القا کیا. میں حضرت یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. میں ان پوری شادی والوں کو ہلاک کرنے والا ہوں. اب یہاں سے نکل جاؤ. کیوں؟ جب عذاب آتا ہے تو اللہ دعوت دینے والوں کو نکال لیتا ہے دین والوں کو نکال لیتا ہے اور پھر ان پر عذاب آتا ہے. تو اب کیا کس وجہ سے عذاب آیا؟ انہوں نے گناہ پر اصرار کیا. گناہوں کو چھوٹا سمجھا گناہوں کو ہلکا سمجھا اور عذاب کو ہلکا سمجھا عذاب کو چھوٹا سمجھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو عذاب کو ہلکا سمجھ رہا ہے آج میں ان کو ختم کرتا ہوں. تم نکل جاؤ یہاں سے. حدیث پاک ہے فرمایا کہ صغیرہ گناہ اصرار کے بعد کبیرہ ہو جاتا ہے. صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ لیکن جب اس پر مصر رہتا ہے جب اس پر پکڑ رہتا ہے وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے. ہاں فرمایا صغیرہ گناہ توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے. صغیرہ گناہ چاہے کبیرہ گناہ ہو لیکن توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر درگزر والا معاملہ کرتے ہیں اور اس کی بخشش والا معاملہ عطا فرما دیتے ہیں. 100 آدمیوں کا قاتل تھا 100 آدمیوں کا قاتل تھا 99 کو قتل کر کے جا رہا ہے. ایک عابد کے پاس گیا. عابد میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر لیا اب میری بخشش ہو سکتی ہے میری بخشش ہو سکتی ہے. عابد تھا. عابد کہنے لگا 100 آدمیوں کے قاتل کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. 100 آدمیوں کے قاتل کی بخشش ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے میں آ گیا. میں نے کہا 99 تو پہلے ہیں چلو 100 پورا ہو جائے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. اس کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا. حضرت 100 آدمیوں کا قاتل ہوں بخشش ہو سکتی ہے؟ اور میں ہاں بخشش ہو سکتی ہے. ندامت کے آنسو بہاؤ شرمندہ ہو جاؤ اللہ سے استغفار کرو. اللہ تمہارے 100 آدمیوں کا قتل کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن یہ شرط ہے اس بستی والوں کو اور اس ماحول والوں کو جنہوں نے تیرے قتل کروائے ہیں یہاں سے چلے جانا ہوگا. آپ کو جنہوں نے تجھے قتل کروائے یہاں سے چلے جانا ہوگا. دوسری بستی کی طرف چلے جاؤ. وہاں بزرگ رہتے ہیں اولیاء رہتے ہیں اتقیاء رہتے ہیں ولی اللہ رہتے ہیں. ان کی مجلس میں جاؤ گے وہاں ان کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ گناہوں کا نفرت والا جو گناہوں سے محبت والا مادہ ہے یہ جو نفرت سے تبدیل ہو جائے گا اور آپ کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت ہو جائے گی. لہذا بزرگوں کی بستی میں چلے جاؤ گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ دو بخشش ہو جائے گی. روایات میں آتا ہے چلے گئے راستے میں ہی موت آ گئی. اب جنت والا فرشتہ بھی آ گیا جہنم والا فرشتہ بھی آ گیا. جہنمی کہتا ہے میں اس کو جہنم میں لے جاتا ہوں. جہنمی والا فرشتہ کہتا ہے جنت والا فرشتہ کہتا ہے میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا. کیوں؟ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. ارادے پر ہی فیصلے ہو گئے. ایسا رب کریم ہے ایسا رب رحیم ہے ایسا مہربان رب ہے. آج ہم اس سے دور ہو گئے. اس کو اپنا مشکل کشا نہیں مانا اس کو اپنا حاجت روا نہیں مانا اس کو اپنا عبادت گزار اپنا معبود نہیں مانا. عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نہیں کرتے.
فرمایا کہ گناہوں کے سارے دروازے بند کر کے انسان سارے دروازے بند کر کے گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن فرمایا کہ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ رب والا دروازہ کھلا ہو مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا کہ یہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ ایک آدمی گناہ کر رہا ہو اور اس کو یہ پتہ چلے کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، گناہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کرتا۔ جب اس کو یہ یقین ہو کہ رب دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ رب کریم رب رحیم پکڑنے پہ آئے تو پکڑ سکے، وہ قہار ذات بھی ہے، بخشنے پہ آئے تو تواب الرحیم ذات ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، غفور الرحیم ذات ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا بوڑھا آیا، ساری زندگی ساری جوانی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی اور ساری جوانی میں نافرمانیاں کرتا رہا، صبح دریش ہو کے آیا اور آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور یہ کہنے لگا ربا زندگی تو گزر گئی، رب کریم زندگی گزر گئی، رب رحیم زندگی گزر گئی، یا اللہ معاف فرما دے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفید ریش کی سفید داڑھی سے مجھے حیا آتا ہے، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کیا نام تھا؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ وہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی، وہ کہنے لگے حضرت یہ آپ کا جو ہمسایہ ہے نا اس کا جنازہ پڑھو، اس جنازے میں شرکت کرو جو آپ کا ہمسایہ ہے۔ حضرت اٹھنے کے بعد سوچنے لگے اور میں کہ یہ جو میرے ساتھ گھر میں میرا پڑوسی تھا وہ تو شرابی تھا، میں اس کا جنازہ پڑھوں، مجھے حکم دیا جا رہا ہے خواب میں جنازہ پڑھو، میں کیسے شرکت کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد چلو کہتے چلو جا کے دیکھتے تو ہیں کیا ماجرا ہے۔ جب قریب گئے گھر والوں سے پوچھا اور میں کیا مسئلہ ہے، کیسے اس کو موت آئی؟ اور گھر والے کہنے لگے حضرت آپ کو بھی پتا تھا یہ شرابی ہے، مجھے بھی پتا تھا یہ شرابی ہے، نمازوں کے قریب نہیں جاتا تھا، عبادت کے قریب نہیں جاتا تھا، نوافل نہیں پڑھتا تھا، ذکر اذکار نہیں کرتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے، لیکن ہم اس کی ایک نیکی جانتے ہیں۔ جب یہ مرنے لگا دنیا سے رخصت ہونے لگا اور آنکھوں سے آنسو تھے اور یہ کہہ رہا تھا یا اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ اس بندے پر رحم فرما جس بندے کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما جس بندے کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ حضرت فرمانے لگے فرمایا کہ یہی عمل اللہ کو قبول ہو گیا اور اللہ نے پسند کر لیا، مرتے وقت ندامت کے آنسو بھی اللہ کے قبول ہو کر اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سفیان ثوری کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ اپنے پڑوسی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ ایسا رب کریم ہے، ایسا رب رحیم ہے، ایسا معاف کرنے والا رب ہے، لیکن رب کہتا ہے میری طرف آؤ تو صحیح، میری طرف آؤ تو صحیح، میرے سے بخشش مانگو تو صحیح، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آنا تمہارا کام ہے، بخشش کرنا میرا کام ہے۔ آنا تمہارا کام ہے، بخشش کرنے والی ذات میں ہوں، ہاں بخشش کرنے والی ذات میں ہوں، آؤ تو صحیح، آ کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، زندگی بنا کے تو دیکھو، اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو۔ آج ہم نے سب کو دوست بنایا ہے، کائنات کے سارے لوگ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کی طرف جھک کے ملتے ہیں، لیکن دوست نہیں بنایا تو رب کریم کو دوست نہیں بنایا، دوست نہیں بنایا تو رب رحیم کو دوست نہیں بنایا۔ اس نے اتنی بڑی نعمتیں دی، جوانی دی، صحت دی، عمر دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی اور جسمانی صحت دی، چلنے کی طاقت دی، پکڑنے کی طاقت دی، لیکن وہ ذات ہے، وہ ذات ہمیں بار بار پکار کر کہتی ہے آؤ میری طرف، لیکن ہم اس میں انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں پکار کر کہتا ہے آؤ بندے میری طرف آؤ، گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں۔ ایک جگہ تو یوں فرما دیا، فرمایا اگر یہ کائنات والے سارے کے سارے فرما بردار ہو جائے، سارے کے
دار ہو جائے, سارے نیکیاں کرنے والے بن جائیں, لیکن گناہ کرنے والا کوئی نہ ہو. فرمایا میں اس کائنات کو تبدیل کر کے دوبارہ ایسے آدمی لے آؤں گا جو گناہ کریں گے اور پھر میرے سامنے گر گرائیں گے اور میرے سے توبہ مانگیں گے, اپنے آنسو بہائیں گے. فرمایا ایسے آدمی میں پھر لے آؤں گا. فرمایا نیکی کرنے والے بھی پسند ہے. فرمایا نیکی گناہ کر کے پھر توبہ کرنے والے مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے. گناہ کے بعد توبہ کرنے والے مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے. گناہ ہو جاتا ہے, انسان ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ہی تو ہے, انسان کو اللہ نے بنایا ہی صحیح ہے. انسان کو گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہے تھے. راستے میں ایک آدمی کو دیکھو, وہ گڑ گڑا کر رو رہا, زور سے رو رہا تھا, آوازاری کر رہا تھا, زور زور سے رو رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے, فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت عمر میرے سے گناہ ہو گیا. اس کے رونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے. اتنا روئے کہ حضرت عمر روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ, سب کو صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ایک آدمی مجھے ملا, وہ اتنا رو رہا تھا اور وہ کہتا میرے سے گناہ ہو گیا. آپ نے پوچھا حضرت عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ اور مجھے اس کی وجہ سے, اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا, اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو بلاؤ. وہ آیا آپ کی مجلس میں. آپ نے فرمایا جوان کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہوا. فرمایا کیا گناہ ہوا؟ کیا تم نے زنا کر لیا؟ فرمایا نہیں. فرمایا تم نے چوری کر لی؟ فرمایا نہیں. کیا کسی کو قتل کر دیا؟ فرمایا نہیں. آپ نے فرمانے لگے وہ جوان بتا تو صحیح کون سا گناہ ہوا؟ اتنا چلا چلا کے رو رہا ہے اور یہ کہ میرے سے بڑا گناہ ہو گیا. زنا سے بڑا گناہ, چوری سے بڑا گناہ, قتل سے بھی بڑا گناہ. انسان بتا تو صحیح کہ تیرے سے کون سا گناہ ہوا؟ اپنا گناہ کو ظاہر کر. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفن چور ہوں. میں کیا ہوں؟ میں کفن چور ہوں. چند ہی دن پہلے انصار کی ایک لڑکی دفن ہوئی. میں وہاں کفن چرانے کے لیے گیا. جب وہاں پہنچا تو میں نے اس کا کفن اتارا. اتارنے کے بعد جب میں نے اس کا کفن اتار لیا, مجھے وہ لڑکی اچھی لگی, میں نے اسے زنا کر لیا. فرمایا کہ جب میں جانے لگا تو آواز آئی, ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو. وہ یہ کہہ رہی تھی اے مسلمان, اے جوان, کیا مجھے رب کی دربار میں کچھ جنابت پر ادا کرے گا؟ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور اس حالت میں کہ میں جنابت والی ہوں, مجھے پاک کر کے بھی نہیں چھوڑ گیا تو. فرمایا کہ اس کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ آج میں روتا ہوا آپ کے سامنے آیا, مجھے نیند نہیں آتی, سوتا ہوں تو اس لڑکی کا خیال آ جاتا ہے, کیا تم مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ کے جا رہا, رب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, فرمایا ہاں تو نے بہت بڑا گناہ کیا. کیا فرمانے لگے؟ تو نے بہت بڑا گناہ کیا. جب توبہ کرتا ہے نا آدمی, جب رب کریم کے سامنے جاتا ہے نا تو ایسے شرمندہ ہو کے جاتا ہے. تو جب آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تو نے بہت بڑا گناہ کیا, تو وہ روتا ہوا چلا گیا. بھئی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا تو نے بہت بڑا گناہ کیا. اور ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا, جنگل کی طرف چلا گیا, وہاں عبادت کرنا شروع کر دی. روایات میں آتا 1 مہینے تک عبادت کرتا رہا. کتنا عبادت کرتا رہا؟ 1 مہینے تک عبادت کرتا, روتا رہا, اللہ کے سامنے بخشش مانگتا رہا, اللہ سے توبہ کرتا رہا, اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اللہ کے سامنے روتا رہا. پتہ نہیں کتنا راتوں کو وہ جانتا ہوگا, کتنا
بجے تک رات کو جاگتا ہوگا، دن کو سارا دن عبادت کرتا ہوگا، رب کو راضی کرتا ہوگا، کتنا دن وہ عبادت کرتا رہا، اور میں 1 مہینے تک رپوش ہو گیا، گم ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد جبرائیل ہے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مخلوق کو پیدا کیا یا اللہ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبرائیل، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا اور ساری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور میں اچھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ، آپ توبہ قبول کرنے والے یا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے؟ گناہ ہو جائے آپ توبہ قبول کرتے یا اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبرائیل، میری توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، ساری کائنات کے سارے انسانوں کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اے یا رسول اللہ یہ بتاؤ، ساری کائنات کا رازق اللہ ہے یا تم ہو؟ رزق دینے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے جبرائیل، مجھے بھی اللہ رزق دیتا ہے، مجھے بھی اللہ کھلاتا ہے اور ساری کائنات کے سارے انسانوں کو بھی اللہ کھلاتے ہیں۔ اور میں اچھا پھر سن لو، اللہ نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کا رونا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا اور اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور اللہ نے اس کفر چور کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ نے ایک جواب بھیجا، نہ جاؤ اس کو بلا کر لو، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ ایسا رب کریم ہے، ایسا رب رحیم ہے، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک